الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے آج کل کے دور کے نور اللہ شوستری تقیہ باشیہ فضل ہمدرد کی حقیقت بیان ہو رہی تھی۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے کافی پارٹس آ چکے ہیں جس میں ہم نے فضل ہمدرد کا تقیہ باشیہ ہونا دلائل سے واضح کیا ہے۔ آئیں اس ویڈیو میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ فضل ہمدرد سنیوں کے روپ میں ایک شیعہ ہے جو تکیہ کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے اور سنیوں میں شیعہ والے عقائد پھیلاتا ہے۔ تو آئیں ذرا اس کی یہ کلپ سنیں، پھر اس کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ اگر ایک نوجوان ہمارا سنی نوجوان وہ جب تحقیق کرنے بیٹھے گا یا اسکالر جب وہ کتابوں کو کھنگالے گا تو بالکل واضح طور پر اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے پوری سنیت گرد پڑے گی۔ صحابہ کے ذریعے ہم نے دین لیا ہے تو اس کا سوال تو انہی صحابہ کے اوپر پیدا ہوگا کہ بھئی یہ صحابہ، طارق مسعود صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ متع زنا ہے، دوسری طرف یہی صحابہ متع کر رہے ہیں۔ بے شمار دلائل ہیں، کسی نے اگر اس پر احادیث کی روح سے اس موضوع کو دیکھنا ہو تو میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ آپ اس پوری عمارت کو گرا رہے ہو، وہ جو قائم ہے نا جس کے اوپر پورا آپ کا فرقہ صحابیت کے اوپر، وہ آپ ختم کر رہے ہو، اور سلف صالحین، کیونکہ سلف صالحین اس کی مشروعیت کے قائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو زنا کہا ہے، یہ آپ نے اتنی واضح نصوص کی جو موجود ہے ہمارے سامنے احادیث ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صحابہ کرام کو علیہ باللہ آپ نے زانی ٹھہرایا۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھ لیا کہ فضل ہمدرد کہتا ہے کہ جو متع کو حرام کہتا ہے وہ گویا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو زانی کہتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے متع کیا ہے اور متع جائز ہے اسلام میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فضل ہمدرد کا نظریہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت کا واضح موقف ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ متع حرام ہے، متع زنا ہے، اور یہ صحابہ کے نام لے رہا ہے۔ فی الحال تو میں اس کا رد نہیں کر رہا، فی الحال بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے، جو یہ بیان کر رہا ہے یہ کس کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں اس کا بھانڈا کھول رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، سنی نہیں ہے، کیونکہ سنی والے اس کے نظریات ہیں ہی نہیں۔ تو آئیں ذرا شروعات کرتے ہیں اس کے استاد سے، جو پیچھے کتابیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، شرح مسلم اور جو ہے وہ قرآن کا جو ہے جو ترجمہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حوالہ بھی دوں گا، اور شرح مسلم کا حوالہ بھی دیکھیں آپ۔ غلام رسول سیدی صاحب جو اس کے عالم ہیں، اس کے استاد ہیں، وہ اس کا دیکھیں ذرا حوالہ آپ۔ یہ شرح صحیح مسلم آپ دیکھیں، آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں حوالہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے اپنے آپ کو کتاب میں یہاں سے پڑھا ہوں، فارغ ہوں یہاں سے۔ اب ذرا دیکھیں شرح مسلم جلد 40 ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 793 94 95۔ اب دیکھیں فقہ جعفری کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں متع جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور متع کرنے والے کے لیے مغفرت اور اجر اور ثواب کی بشارت ہے۔ اب ان کے استاد غلام رسول سیدی صاحب نے شیعہ کا کتاب بتایا، ٹھیک ہے، پھر آگے چل کے رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ اہل سنت کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی بیویوں، اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں جو شیعہ پیش کرتے ہیں، اب یہاں سے رد شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھیں، اب یہ متع کے حرام ہونے کے دلائل دے رہے ہیں، کون؟ فضل ہمدرد کے استاد صاحب۔ ہیڈنگ دیکھیں، حرمت متع پر قرآن مجید سے استدلال۔ اب پھر یہ آگے مستقل رد کر رہے ہیں کہ قرآن میں اس کی منع ہے، احادیث میں منع ہے، پھر یہ آگے اسلاف کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو فضل ہمدرد کے استاد نے پورا رد کیا ہے متع کا، کوئی حرام حلال حلال نہیں ہے، متع کو حرام ہی کہا ہے ان کے استاد صاحب نے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، شیعہ مذہب پھیلانا ہے، اپنے استاد کی بھی نہیں ماننی۔ یہ تبیان القرآن کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اسی کے آپ کے حوالہ دکھائیں ذرا، آپ کو دکھاتا ہوں میں، جلد نمبر 2 میں تبیان القرآن آپ دیکھیں، جلد نمبر 2 میں، اور سورہ نساء کی آیت وہ جو شیعہ پیش کرتے ہیں اس کے جواب میں پھر آگے دیکھیں صفحہ 633۔ اچھا، اس آیت میں غلبہ شہوت، اب آیت انہوں نے لکھی ہے سورہ نساء کی، پھر کہتے ہیں اس آیت میں غلبہ شہوت رکھنے والے شخص کے لیے صرف 2 طریقے تجویز کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ باندیوں سے نکاح کرے، دوسرا یہ کہ وہ ضبط و صبر کرے اور تجرد کی زندگی گزارے، یعنی اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کنوارا ہی رہے۔ اگر متع جائز ہوتا تو کنیزوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے کی صورت میں اس کو متع کی ہدایت دی جاتی۔ متع اگر جائز ہوتا تو کہتے بھی متع کرو، لیکن بقول اس کے استاد کے متع جائز نہیں ہے، تبھی متع کی بات نہیں کی گئی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ کوئی شخص متع نہیں کر سکتا
اسے نکاح ہی کرنا پڑے گا، خواہ باندیوں سے کرے، اور اگر ان سے بھی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے صبر کرنا پڑے گا، متع کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ یہ استاد فضل ہمدرد کے، یہ تفسیر ان کے پیچھے رکھی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، اور یہ واضح ہے کہ متع میں محض عیاشی ہوتی ہے، اس میں متع والی عورت کا مرد پر نفقہ ہوتا ہے، نہ اس کی طلاق ہے، نہ عدت ہے، اور نہ وہ مرد کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے۔ یہ محض عیاشی ہے، حفاظت صرف نکاح میں ہوتی ہے۔ ہاں جی فضل ہمدرد صاحب، تفسیر پیچھے رکھ کے اپنے آپ کو سنی کے لانا یہ منافقت ہے آپ کی۔ یہ قرآن کھول کے بھی دیکھیں، یہ تبیان قرآن کھول کے بھی دیکھیں کہ لکھا کیا ہوا ہے اس میں۔ آپ جو کتاب پیچھے رکھے بیٹھے ہیں اس میں ہی آپ کا رد موجود ہے، آپ کہاں پڑھیں گے؟ آپ کو تشہیر پلانی ہے۔ بہرحال ان کے استاد سے ہی میں نے آپ کو اس کا رد دکھا دیا۔ اب آئیں ذرا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، کیا واقعی صحابہ کرام متع کے قائل تھے یا تابعین متع کے قائل تھے؟ امام ترمذی اہل سنت کے مشہور اور سیاستہ میں سے موجود کتاب ترمذی کے لیے مصنف اہل سنت محدث، آپ دیکھیں اب باب النکاح میں انہوں نے ایک باب باندھا ہوا ہے، باب ما جاء فی نکاح المتعہ، جز اول ہے ترمذی کا، ٹھیک ہے، کہ نکاح متعہ کے بارے میں۔ پھر آگے جو انہوں نے اپنی رائے لکھی ہے، اپنی تحقیق لکھی ہے، وہ ذرا دیکھیں۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ متع کے منع، کیونکہ یہاں متع کی منع کی بات انہوں نے لکھی ہے، اور کہنا ہے کہ اہل علم کا اور نبی کے اصحاب کا اسی پر ہی عمل ہے کہ متع ممنوع ہے اور حرام ہے۔ وَإِنَّمَا رَوَىٰ عَنْ ابن عباس شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ، کہ کچھ روایت میں ابن عباس سے متع کی پرمیشن کی، رخصت کی بات موجود ہے۔ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، تو ابن عباس اپنے قول سے رجوع کیے ہیں، امام ترمذی فرما رہے ہیں حیث اخبر عن النبی، کہ ان کو جب نبی کی بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، کہ اکثر اہل علم کا متع کی حرمت پہ ہی کیا ہے، عمل ہے، معاملہ حرمت متع کا ہی ہے اہل سنت کا۔ وہ قول الثوری و ابن مبارک، پھر آگے نام لے رہے ہیں کہ کن کن محدثین، کن کن علماء کا حرمت کی متع کا قول ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی متع کی حرمت کا قول ہے، اہل علم کی محدثین کا بھی ہے، اور اہل علم جو بھی گزرے ہیں ان کا سب کا متع کی حرمت کا قول امام ترمذی فرما رہے ہیں، اہل سنت کے محدث فرما رہے ہیں۔ لیکن فضل ہمدرد کبھی یہ بات نہیں پیش کرے گا، کیونکہ اس کو اپنا غلط گمراہ کن عقیدہ پھیلانا ہے، اس لیے یہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا۔ بہرحال آپ کو سامنے واضح ہو گیا کہ یہ متع کا بھی قائل ہے، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو متع کرنے والا کہتا ہے، حالانکہ وہ روایت پیش کر رہا ہے وہ جو متع کی حرمت سے پہلے کی روایت ہیں، جب انہوں نے متع حرام ہونے سے پہلے متع کیا تھا۔ اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ متع ہونے کے، حرام کے علم ہونے کے باوجود بھی، متع کی حرمت کے علم کے باوجود بھی صحابہ نے متع کیا ہو تو ایک روایت پیش کریں۔ بہرحال یہ تو شیعت پھیلا رہا ہے، اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے اس کی حقیقت بیان ہو رہی تھی، تو آج پیش کیا ہم نے کہ یہ تقیہ بعض شیعہ ہے اور متع کے قائل ہے، اور صحابہ کرام کے متع کے جائز جواز کا قائل ہے، حالانکہ صحابہ کرام اور خود اس کا استاد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں متع حرام ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ سنی ہے یا شیعہ۔ آج کے لیے کافی ہے، آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔